بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ فلپائن اور تائیوان کے خلاف جارحانہ عزائم پر امریکہ نے چائنا کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے چینی بحری جہاز کی فلپائنی سرحد کے قریب موجودگی اور چینی جنگی طیاروں کی تائیوان کی حدود کی خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ منیلا کے قریب چینی جہازوں کی موجودگی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ جنوبی چین کے بحری علاقے میں فلپائنی اہلکاروں اور طیاروں پر کسی بھی طرح کے حملے کی صورت میں امریکہ فلپائن کے ساتھ کیے گئے دفاعی معاہدے کی پوری طرح سے پاسداری کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ منیلا کے قریب سمندری حدود میں چینی اہلکاروں کی موجودگی پر فلپائنی حکومت کو تشویش ہے، جس کے بارے میں امریکہ چینی حکومت کو آگاہ کر چکا ہے۔ فلپائن کا کہنا ہے کہ چینی جہازوں کی موجودگی دونوں ممالک کے درمیان دشمنیاں پیدا کر سکتی ہے، تاہم چینی حکومت کے مطابق منیلا کے قریب موجود جہاز مچھلی کا شکار کرنے والی کشتیاں ہیں، جنہوں نے برے موسم کے باعث وہاں پناہ لی ہوئی ہے۔ دوسری جانب تائیوان نے چائنا پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تقریباً 15 کے قریب جنگی طیاروں نے تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، تاہم ضرورت پڑنے پر تائیوان امریکہ کی بجائے آخری وقت تک اپنا دفاع خود کرے گا۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے حیران کن طور پر پرانے دور میں استعمال ہونے والی اشیاء اور نوادرات کی بڑی تعداد اپنے گھر میں جمع کر کے گھر کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ سعودی عرب کی زندہ دل خاتون حویدہ حوساوی نے گزشتہ 25 سال سے نوادرات جمع کرنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ پچھلے 2.5 عشرے سے وہ ایسی 10,000 نوادرات اور برسوں پہلے استعمال ہونے والی اشیاء جمع کرتی رہی ہیں۔ یہ نوادرات سعودی عرب کے پرانے طرز زندگی کی آج بھی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ توہوکو یونیورسٹی اور حساس پیمائشی آلات تیار کرنے والی ایک جاپانی کمپنی نے ایک ایسا نظام واضح کر لیا ہے جس کی مدد سے کسی بھی شخص کی سانس سے کورونا کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ یہ آلہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آلے کا پہلا حصہ تقریباً 5 منٹ تک چھوڑے گئے سانس کو جذب کرتا ہے۔ دوسرا حصہ سانس میں موجود تمام کورونا کو غیر فعال بناتے ہوئے پروٹینز حاصل کرتا ہے، جبکہ تیسرے حصے میں پروٹینز کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ آلہ تیار کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائس تقریباً 1 گھنٹے میں نتائج دے سکتی ہے۔ اس آلے کی کامیاب طبی آزمائش 10 متاثرہ افراد پر کی گئی ہے، جو کامیاب رہی ہے۔ حال ہی میں ایک ایسا پرندہ الاسکا سے پرواز کر کے 12,000 کلومیٹر دور نیوزی لینڈ پہنچا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ پرندہ نہ رکا اور نہ ہی کہیں اترا اور اپنا سفر 11 دن میں مکمل کیا۔ اس طرح سائنسدانوں نے پہلی بار کسی پرندے کی طویل ترین پرواز ریکارڈ کی ہے۔ یہ دار چینی کے رنگ کا ایک بڑا اور شور مچانے والا پرندہ ہے، لیکن اس کی نقل مکانی کی صلاحیت بہت غیر معمولی ہے۔ ہر سال ایسے لاتعداد پرندے الاسکا سے نیوزی لینڈ تک جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک خاص پرندے نے تمام ریکارڈ توڑ کر خود سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا۔ پرندوں کے ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے اسے طویل نقل مکانی اور انتھک پرواز کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے جسم میں غذا کی بچت اور توانائی کا قدرتی نظام موجود ہوتا ہے۔ ایک عرصے تک دوستوں ان پرندوں کو نیوزی لینڈ میں خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا رہا تھا۔ پاکستان میں ایک ایسے خاندان کا انکشاف ہوا ہے جو کئی طرح کے درد سے عاری ہے۔ اس خاندان کے 2 بھائیوں اور ایک چچا ایک نایاب جنیاتی مرض کے شکار ہیں، جسے موروثی طور پر حساسیت سے ازخود نیوروپیتھی ٹائپ 2 کا نام دیا گیا ہے۔ اس خاندان پر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے جسموں کے DNA میں پائے جانے والا ایک خاص جین نارمل نہیں، اور اسی نقص کی وجہ سے وہ درد محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسموں پر چوٹ، زخم اور کھروچوں کے نشانات تو ہیں، مگر انہیں درد کا احساس نہیں ہوتا۔
اس کے آثار بچپن میں ہی ہاتھ اور پیر سن ہونے کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرد اور گرم کا احساس رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر چوٹ لگ جائے یا زخم ہو جائے تو وہ محسوس نہیں کرتے، بسا اوقات وہ اپنے زخموں کا علاج نہیں کرواتے، جس سے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں اور انہیں کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے۔ 18 سالہ اور 11 سالہ دو بھائیوں کا تعلق پنجاب سے ہے اور ان کے 32 سالہ چاچا بھی اس کیفیت کے شکار ہیں۔ دونوں خاندانوں میں جنیاتی امراض کی بنیادی وجہ نسل در نسل ایک ہی خاندان میں کئی شادیاں بھی بتایا گیا ہے۔ کیا پاکستان جنیاتی امراض کا گڑھ ہے؟ اس کا جواب دوستو 100% ہاں میں ہے، جس کی بڑی وجہ نسل در نسل خاندان میں ہونے والی شادیاں ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس بنا پر عجیب اور پر اسرار امراض جنم لے رہے ہیں، جن میں سے اکثر پر تحقیق ہی نہیں کی جاتی۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 50% شادیاں خاندانوں میں ہی ہوتی ہیں اور اس طرح جنیاتی امراض ضرب کھا کر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی سال ملکی اور بین الاقوامی ڈاکٹرز نے ایسے کئی جنیاتی امراض دریافت کیے ہیں جو صرف پاکستانی آبادی میں ملے ہیں۔ مثلاً ADCY3 جین تبدیل شدہ موٹاپے اور سونگنے کی ناقص صلاحیت کی وجہ بنتا ہے، جو اس سال بطور خاص پاکستان میں ہی دریافت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مارک 3 جینز کی خرابی سے سندھ میں ایک ایسی نایاب جنیاتی بیماری دریافت ہوئی ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ آنکھیں غائب ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے پاکستانی آبادی میں موجود جنیاتی تبدیلیوں کا پہلا ڈیٹا بیس بھی مرتب کیا ہے۔ بعض لوگوں کو سردی زیادہ کیوں نہیں لگتی؟ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا حیران کن جواب دے دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اوسطاً ہر 5 میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جسے سردی بہت ہی کم لگتی ہے۔ اس کی وجہ ان لوگوں میں ایک خاص قسم کی میوٹیشن کا ہونا ہے جس کی وجہ سے انہیں سردی نہیں لگتی۔ سائنسدانوں نے سینکڑوں لوگوں کو 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے کو کہا۔ جن لوگوں میں مذکورہ پروٹین نہیں تھا ان میں سے 70% اس قدر ٹھنڈے پانی کو آرام سے برداشت کر گئے۔ تحقیق میں شامل لوگوں کی عمریں 18 سے 40 سال کے درمیان تھیں۔ وبائی ماہرین کی ایک عالمی ٹیم نے 81 ممالک سے دستیاب اعداد و شمار کی مدد سے تخمینہ لگایا ہے کہ گزشتہ 1 سال سے جاری عالمی کرونا وبا سے مجموعی طور پر انسانی زندگی کے 2 کروڑ 5 لاکھ سال کم ہو گئے۔ دوستو یاد رہے کہ زندگی کے ضائع شدہ سال YLL ایک طبی پیمانہ ہے جس میں مرتے وقت کسی شخص کی عمر کا موازنہ اس ملک میں اوسطاً انسانی عمر سے کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والے کی عمر اس اوسط سے کم ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے مر گیا، جبکہ اس فرق کو زندگی کے ضائع شدہ سال قرار دیا جاتا ہے۔ مذکورہ اسٹڈی میں یہی پیمانہ استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کرونا کی وجہ سے انسانی زندگی کے ضائع شدہ سال موسمی زکام کے مقابلے میں اوسطاً 2 سے 9 گنا، جبکہ امراض قلب کے مقابلے میں 50% زیادہ رہے۔ تحقیق میں 2019 کے اختتام سے لے کر 6 جنوری 2021 تک کرونا سے متاثرہ افراد کا ڈیٹا گنگالا گیا جو 81 ممالک سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ تحقیق آن لائن ریسرچ جرنل سائنٹیفک رپورٹس کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے جسے برطانیہ، جرمنی، اسپین اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے مشترکہ طور پر مرتب کیا۔ سرد علاقوں میں جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے وہاں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شدید سردی میں درخت اپنی نشو و نما کا عمل روک دیتے ہیں اور توانائی محفوظ کرنے کے لیے غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ جمی ہوئی برف کی وجہ سے زیر زمین پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے میں صنوبر کے درخت اپنے پتوں کے گرد موم جیسی تہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کا اندرونی پانی پتوں کے راستے سے ضائع نہ ہو۔ پتے گرا دینے والے درخت سردی کا مقابلہ اپنے پتے گرا کر کرتے ہیں۔ کچھ درخت شدید سردی میں خود کو منجمد ہونے سے بچانے کے لیے اپنے خلیات سے ہلکا ہلکا پانی خارج کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ درخت سردیوں میں زیادہ شوگر پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی سردی کے خلاف مدافعت بڑھ جائے۔ خوراک کا ذخیرہ موسم سرما کے سخت حالات جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔
نہ صرف خوراک کم ہو جاتی ہے بلکہ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے خوراک تلاش کرنے کا دورانیہ بھی محدود ہو جاتا ہے۔ کئی جانور موسم سرما سے پہلے ہی خوراک ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ممالیہ جانور شدید موسم سرما کا مقابلہ طویل نیند سے کرتے ہیں۔ یہ ایک محفوظ بل یا جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کے دل کی دھڑکن، جسمانی درجہ حرارت اور سانس لینے کی رفتار بہت ہی کم ہو جاتی ہے تاکہ توانائی محفوظ رہے۔ لیکن ایسے کیڑے مکوڑے اپنی جان کیسے بچاتے ہیں؟ ان کے جسموں کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ان کے زندہ رہنے کے لیے منجمد ہونے سے بچنا لازمی ہوتا ہے۔ ایسے کچھ کیڑوں میں اینٹی فریز مادہ پیدا ہوتا ہے جو آئس کرسٹلز کو ان کے خلیوں میں جمنے ہی نہیں دیتا، جو -30 سینٹی گریڈ میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھوے موسم سرما میں تالاب کی تہہ میں گزار سکتے ہیں، چاہے تالاب کی سطح پر برف ہی کیوں نہ جمی ہوئی ہو، یہ تقریباً بغیر خوراک کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ پانی سے باہر آکسیجن جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن سردیوں میں یہ اپنے پھیپھڑوں کو استعمال کیے بغیر اپنے جسم کی بیرونی سطح کے ذریعے پانی سے آکسیجن جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی دوری اور فیس ماسک کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے، مگر بیشتر افراد اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تاہم اٹلی کے خطے امبریا کے قصبے نور ٹوسک میں صرف 2 ہی لوگ مقیم ہوتے ہیں، ایک 82 سالہ گیوانی کاریلی اور دوسرا 74 سالہ ونو بیلی، جو لوگوں کے ہجوم سے بہت دور واقع ہونے کے بعد یہ کورونا کی روک تھام کے لیے نافذ گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہیں۔ گیوانی کاریلی نے کہا کہ میں اس کورونا سے مرنے کی حد تک خوف زدہ ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر اپنی بھیڑوں، شہد کی مکھیوں اور دیگر چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔